پھر ذرا محبت سے صدا لگ جائے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ۔ آئیے ایمان افروز حدیث پاک سنیے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی اوحى الی فی علی ثلاثۃ اشیاء، میرے اللہ نے مجھے علی کے معاملے میں 3 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا، 3 بشارتیں اللہ نے علی کے معاملے میں دی، گویا 3 شانیں اللہ نے خاص طور پر وحی کر کے مجھے علی کے معاملے میں بیان فرمائی۔ پہلی شان یہ ہے، انہو سید المؤمنین، میرا علی سارے مومنوں کا سردار ہے۔ اب ایک عام مومن کی عظمت و شان یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے گھر کعبہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کعبہ میں جانتا ہوں تیری عظمت و شان بڑی زیادہ ہے، اللہ نے تجھے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، لیکن سن لے میرا کوئی امتی مجھ پر ایمان لانے والا، میرے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا کوئی شخص، وہ تیری حرمت سے بھی زیادہ میرے اس غلام کی حرمت ہے۔ اگر ایک عام مومن کلمہ پڑھ کر آقا کا امتی بن جائے، اس کی حرمت اللہ کے گھر بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، تو پھر جو بیت اللہ کے اندر پیدا ہوا مومنین کا سردار، اس علی کی عظمت و شان کا کیا عالم ہوگا۔ منظر فضائے دہر میں سارا جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ۔ دوسری شان میرے آقا نے ارشاد فرمائی، میرے اللہ نے خاص طور پر وحی کر کے علی کی یہ شان مجھے بتائی ہے، وہ امام المتقین، علی سارے متقین کا امام ہے۔ جتنی بھی دنیا میں تقوی والے، اہل تقوی، اللہ کی خشیت میں زندگی بسر کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی عبادت میں زندگی بسر کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کا امام علی بن ابی طالب ہے۔ ذرا اس پر بھی قرآن سے سنیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ شرف والا، سب سے زیادہ اعزاز والا، سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو اہل تقوی ہو، جو تقوی والا ہو۔ اگر کوئی عام مومن تقوی اختیار کر لے، وہ اللہ کے ہاں مقبول اور محبوب ہو جاتا ہے۔ تو جو علی سارے متقین کا امام ہے، اس علی کی عظمت و شان کا کیا عالم ہوگا۔ منظر فضائے دہر میں پیار سے آواز آئے، منظر فضائے دہر میں جس سمت دیکھتا ہوں۔ تیسری شان میرے آقا نے ارشاد فرمائی، وقائد الغر المحجلین، کل قیامت کے دن جتنے بھی روشن چہروں والے، نورانی چہروں والے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، ان سب کا قائد بھی میرا علی ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کی پہچان یہ ہوگی کہ کل جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، یہ اس حال میں جائیں گے کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور سجدہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی وجہ سے، اپنی پیشانیوں کو زمینوں پر ٹیکنے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں سے نور ٹپک رہا ہوگا، نور چمک رہا ہوگا۔ اس نور کی
نشانی کی وجہ سے میری امت کے لوگوں کو پہچان لیا جائے گا۔ اگر عام بندہ عبادت گزار ہو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والا ہو، سجدہ ریزی کرنے والا ہو، اس کی عبادت کرنے والا ہو، کل جب وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اس کا چہرہ، اس کی پیشانی سورج کی طرح روشن ہوگی۔ یہ عام بندے کی حالت ہے، تو پھر جو ان سب کا سردار مولا علی ہوں گے، ان کی عظمت و شان کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ منظر فضائے دہر